السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کر رہی ہوں ایک جنون بے معنی بائے نور عروج پارٹ 10۔ اس سے پہلے وہ تینوں کوئی رد عمل دکھاتے باہر سے سنائی دیتے پولیس جپس کے سائرن سن کر پاشا نے ہاد اور ازمیر کی طرف دیکھا۔ 2 منٹ لگے تھے انہیں فیصلہ کرنے میں۔ وہ رایان کے یہاں ہونے کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ رایان کا منظر عام پر آنے کا مطلب براڈ کا بے نقاب ہونا تھا۔ پولیس کو وہاں انہوں نے نہیں بلایا تھا کیونکہ رایان کاظم اپنا بدلہ خود لیتا تھا۔ اس کی اپنی عدالت تھی جہاں وکیل بھی وہی تھا اور جج بھی۔ پولیس نے عین وقت پر آ کر انہیں اپنا پلان بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاشا جلدی سے رایان اور ریحا بھابھی کو لے کر نکلو یہاں سے، رایان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا فوراً۔ ازمیر تیزی سے بولا تو پاشا سر ہلاتے رایان کے پاس آیا اور اسے بازو میں اٹھاتے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ جلدی چلے ریجینا، پاشا ریحا سے بولا۔ جب ریحا کے ہاتھوں سے پھسلتے رایان کے ہاتھ نے ریحا کے بے جان ہوتے وجود کو ہوش میں لایا۔ وہ تڑپ کر پاشا کے پیچھے بھاگی تھی۔ پاشا خود بھی ایک توانا اور طاقتور شخص تھا مگر رایان کو اٹھا کر اس کا سانس بھی پھولنے لگا تھا۔ وہ رایان کو گاڑی میں بٹھاتے ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔ ریحا پچھلی سیٹ پر رایان کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھی جس کے جسم سے خون اس کے کپڑوں پر اور گاڑی کو داغدار کر رہا تھا۔ رایان کی دھیمی پڑتی سانسیں اس کے وجود سے بھی جان نکال رہی تھی۔ پاشا جلدی گاڑی چلاؤ۔ رایان آنکھیں کھولے پلیز، ریحا مر جائے گی آپ کے بغیر، نم آواز نے پاشا سے کہہ کر وہ رایان پر جھکی۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر لب رکھ گئی جو بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ فکر مت کرے ریجینا، براڈ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پاشا کی خود کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل نہیں کر سکا، اس بات کا دکھ بھی اپنی جگہ تھا، اور جو رایان کی حالت تھی اس کے سامنے ہر غم چھوٹا لگ رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، 12 سال پہلے بھی میں اپنے اون کی بربادی کی وجہ بنی، اور آج بھی اگر میں ان کی زندگی میں نہ آتی تو بابا یہ سب نہیں کرتے۔ ریحا تڑپ کر بولی تو پاشا نے ایک جھٹکے سے فرنٹ میرر سے اسے دیکھا۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں، ریحا وہاں حسیب درانی کو دیکھ کر چوکی کیوں نہیں تھی؟ وہ حسیب درانی کی موجودگی سے قطع نظر صرف رایان کے لیے فکرمند کیوں تھی، جبکہ اسے تو اپنے باپ کا اصل چہرہ دیکھ کر صدمہ لگنا چاہیے تھا۔ تو کیا ریجینا سب جانتی تھی؟ پاشا کے دل نے اس سے سوال کیا جس پر اس نے فرنٹ میرر سے ریحا کو دیکھا تھا جو رایان کے چہرے پر نظر ٹکائے روتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ روئے مت ریجینا، براڈ جب اٹھیں گے تو ہم سب کو سزا دیں گے آپ کو رلانے کے لیے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ریحا سے جو شخص سوال کر سکتا تھا وہ صرف رایان تھا۔ اہم سوری آن، اہم سو سوری۔ وہ نہ جانے اس سے کس کس چیز کی معافی مانگ رہی تھی۔ 12 سال پہلے حقیقت جان کر بھی انجان بننے کی معافی، اس پر قاتل ہونے کا الزام لگانے کی معافی، یا آج اس کی تکلیف کی وجہ بننے کی معافی۔ پولیس حادثہ کو جانتی تھی اور انہیں یہاں بھیجنے والی کوئی اور نہیں عائلہ شاہ تھی۔ حسیب درانی تو اس سب کے بعد اپنی زبان سی چکا تھا جبکہ ہاتھ کے پاس وہ سب ثبوت موجود تھے جو اس نے شبیر بن کر اکٹھے کیے تھے، اور وہ سب ثبوت حسیب درانی کو تختہ دار پر لے جانے کے لیے کافی تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا عائلہ؟ تم جانتی بھی ہو اپنے مجرم تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی تھی رایان نے۔ پولیس سے فارغ ہوتے ہاد اور ازمیر شاہ مینشن آئے تھے۔ ازمیر کو صرف یہ فکر تھی کہ وہ رایان کو کیا جواب دیتا جب وہ اس سے اپنے مجرم کو مانگتا۔ تو کیا کرتی میں ازمیر؟ آپ کو اور رایان کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے دیتی؟ آپ لوگ حسیب درانی جیسے شخص کو قتل کر کے قانون کے شکنجے میں آ جاتے جہاں سے رایان کو بچانا ناممکن ہوتا۔ میں نے وہی کیا ہے جو ایک قانون کے علمبردار کو کرنا چاہیے۔ آئلہ سرخ آنکھوں سے سنجیدگی سے بولی کیونکہ آج پہلی دفعہ ازمیر اس سے اس لہجے میں باس پرس کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو چکی ہو آئلہ، تم جانتی ہو رایان کاظم کسی قانون کو نہیں مانتا۔ اگر وہ اپنی پر آیا تو جج کے سامنے آ کر حسیب درانی کو نیست و نابود کرے گا، تب کیسے بچائیں گے ہم اسے؟ ازمیر رایان کی فطرت سے آگاہ تھا، تب ہی سخت انداز میں اسے باور کروایا۔ جیجا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہی، وہ شخص صرف رایان بھائی کا ہی مجرم نہیں تھا، پریسا کا اور ہمارا بھی مجرم تھا، ہمارے بابا کا قاتل تھا وہ۔ میں اسے پھانسی جیسی معمولی سزا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا تھا وہ رایان بھائی کے ہاتھوں پل پل دردناک موت مرے۔ ہاتھ بھی خفگی سے بولا تو آئلہ اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں ہاد کہ وہ شخص ہمارے بابا کا قاتل ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر آج بابا زندہ ہوتے تو وہ بھی تم سب کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ آئلہ ایک ایماندار وکیل تھی جس کے نزدیک عدالت اور اس کا انصاف سب سے بڑھ کے تھا۔
تمہاری بہن صرف قانون کو دیکھ رہی ہے عائشہ، مگر اسے یاد دلاؤ کہ وہ شخص جو آج ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے وہ وہی شخص ہے جس نے ہم تینوں کو سگوں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ آج ہم جس مقام پر ہے صرف ریان کاظم کی وجہ سے ہے، اور اس نے اس شخص کی زندگی کا اکلوتا مقصد چھین لیا ہے اس سے۔ ازمیر نفی میں سر ہلا کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ریان کو کیا ہوا؟ ریان کو ہاتھ بولو نا۔ عائلہ ازمیر کے لفظوں پر چونکتی ہاتھ کی طرف مڑی۔ فائق نے گولیاں چلائی ہیں ان پر، ان کی حالت خراب تھی، اسی لیے پاشا انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ریان بھائی آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ ہی، ہاتھ بھی افسوس سے کہتا ازمیر کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ یا اللہ ریان! عائلہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ریان کاظم اس کے لیے کتنا اہم تھا یہ بتانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ ریان اس کے لیے باپ، بڑا بھائی اور استاد سب کچھ تھا، جس نے ہمیشہ پریسا جتنی ہی اہمیت اور محبت دی تھی۔ مجھے معاف کر دینا میرے بھائی، اپنے پیشے کا فرض نبھاتے وہ ایک بہن ہونے کے فرض بھول گئی تھی۔ وہ خود بھی باہر کی سمت بھاگی۔ ریان کی زندگی کی دعائیں نہ جانے کتنے لوگ کر رہے تھے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہے ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں، پایاب ہے ہم۔ ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لے بہتر ہے، اب درد جدائی سے ان کی، اے آہ بہت بے تاب ہے ہم۔ اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہو، واہ چہرے پہ ان کے خط نکلا یا بھولے ہوئے القاب ہے ہم۔ اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، ہم میں ہے دل بے تاب نہاں، یا آپ دل بے تاب ہے ہم۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم۔ مرغان قفس کے پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہے ہم۔ پاشا ریان کو لے کر سب سے قریبی ہاسپٹل آیا تھا۔ وہاں موجود عملہ اور ڈاکٹر ریان کو ایڈمٹ کرنے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ تب ہی پاشا کو انہیں ذرا اپنے انداز میں سمجھانا پڑا۔ اس کی چند ہی باتوں کے بعد ریان کو داخل کر لیا گیا۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے ICU میں، مگر ابھی تک کوئی حوصلہ بخش خبر نہیں ملی تھی۔ اس کے پشت پر 2 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے ایک دل کے قریب جبکہ دوسری پسلیوں کے درمیان لگی تھی۔ کیسا ہے ریان؟ ازمیر اور ہاد وہاں پہنچے تو تیزی سے پاشا کی سمت آئے، جو لب بھیجے ICU کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ نہیں پتا، آپریشن ہو رہا ہے۔ کچھ پتا چلا پولیس وہاں کیسے پہنچی؟ اور حسیب درانی کہاں ہے؟ پاشا نے سنجیدگی سے پوچھا تو ازمیر سر جھکا گیا۔ عائلہ نے اطلاع دی تھی پولیس کو۔ ازمیر کے انکشاف پر پاشا سختی سے لب اور مٹھیاں بھیج گیا۔ ڈاکٹر! اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتا، ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ وہ سب تیزی سے ڈاکٹر کی سمت دوڑے۔ ریحا جو بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے ریان کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ریان کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ازمیر بےتابی سے بولا، مگر ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی دیکھتے ان سب کا دل کھول رہا تھا۔ میں آپ سب کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، مسٹر ریان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ سینے پر لگی گولی دل سے دور تھی، مگر اس نے پھیپھڑوں کو متاثر کیا ہے، اور دوسری گولی بھی پسلیوں کے درمیان لگی ہے۔ ہم نے دونوں گولیاں نکال دی ہیں، مگر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ فی الحال وہ عارضی کوما میں ہے۔ یہ حالت اگر 24 گھنٹے سے زیادہ رہی تو مستقل طور پر کوما میں بھی جا سکتے ہیں، شاید انہوں نے تفصیل سے جواب دیتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ریحا دیوار کا سہارا لیتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آپ لوگ دعا کریے، وہ سر جھکا کر کہتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ازمیر ریحا پر ایک نگاہ ڈالتے مڑا، جب اس کی نظر کچھ دور کھڑی عائلہ پر پڑی۔ مار دیا میں نے اپنے آن کو، میں قاتل ہوں ان کی، مجھے مر جانا چاہیے۔ ہاں میرے آن نہیں تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ ریحا آہستہ آہستہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ پاس کھڑے ازمیر اور پاشا کے کانوں تک پہنچ سکے۔ پلیز ریجینا، ایسا کچھ کرنے کا سوچیے گا بھی مت، ورنہ براڈ ہم سب کو زندہ گاڑ دیں گے۔ پاشا اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھتے سنجیدگی سے بولا، مت بولو مجھے ریجینا، نہیں ہوں میں ملکہ اپنے بادشاہ کو موت کے منہ میں نہیں ڈھکیلتی، میں تو ان کے در پر
باندی بننے کی قابل بھی نہیں تھی اور انہوں نے مجھے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ پاشا انہیں بولو بولو نا، ان کی ملکہ کہہ رہی ہے، ایک بار اٹھ جائے، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی معصومیت سے بولی تو پاشا سر جھکا گیا۔ ریحا، آئلہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی۔ پاشا آئلہ کو وہاں بیٹھتے دیکھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ آپ نے سچ کہا تھا آئلہ، میں سچ میں رایان کی محبت کو سمجھ نہیں سکی، ہر بار انہیں تکلیف پہنچائی اور آج انہیں اس حالت تک پہنچا دیا۔ میں بہت بری ہوں۔ ریحا اسے دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تو آئلہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تھام گئی۔ تم جانتی ہو ریحا، بابا کے مرنے کے بعد رایان نے میرے لیے ان کا کردار نبھایا۔ اس نے بنا احساس دلائے مجھے اور ہاتھ کو سنبھال لیا، مجھے وکیل بنایا۔ ہم دونوں لڑتے تھے، بحث کرتے تھے، مگر مجھے کبھی رایان نے پریسا سے کم نہیں سمجھا۔ وہ لاکھ غصے میں بھی ہوتا تو مجھے ڈانٹتا نہیں تھا، مگر آج صبح اس نے پہلی بار مجھے ڈانٹا تھا۔ آئلہ نہیں جانتی تھی اسے کیسے سنبھالے، مگر اسے رایان سے کیا وعدہ نبھانا تھا۔ کیوں؟ ریحا شاید اس دشمن جاں کا ذکر سننا چاہتی تھی، بار بار سننا چاہتی تھی۔ میں تم سے جھگڑنا چاہتی تھی، تمہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ تم بری ہو، تم نے میرے بھائی کو تکلیف پہنچائی، مگر رایان کے الفاظ نے میری زبان سی دی۔ آئلہ جیسے اس پل رایان کے لفظوں میں کھو گئی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر آئلہ، میں ریحا سے نفرت کروں یا محبت، یہ حق صرف مجھے ہے۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے سخت نگاہ سے بھی دیکھو۔ میں اگر واپس نہ لوٹ سکا تو ریحا تمہارے اور پریسا پاشا کے حوالے ہے اور تم پر فرض ہوگا میری محبت کا خیال رکھنا۔ آئلہ نے اس کے الفاظ دہرائے تو ریحا کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کس مٹی سے بنا تھا؟ ریحا نے 12 سال پہلے اس پر اپنے باپ کو فوقیت دی، اس کی وجہ سے رایان کو 12 سال دربدری کی سزا جھیلنی پڑی، مگر رایان نے اسے کبھی ہلکی سی بھی تکلیف نہیں دی۔ اس سے نفرت کے بیاباں دہل دعوے کرنے والے نے اسے کبھی سخت نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی کسی کو دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اسے تکلیف سے بچانے کو ہر تکلیف خود پر لے گیا اور اب اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتے اسے بھی موت کی سختی سے متعارف کروا دیا تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے آئلہ، اگر رایان کو کچھ ہو گیا تو میری روح ان سے پہلے پرواز کر جائے گی۔ ریحا آئلہ کا ہاتھ تھام کر اس پر سر ٹکاتے رو دی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے ریحا، تم اللہ سے دعا کرو، وہ رایان کو تم سے دور نہیں جانے دے گا۔ آئلہ کے جواب پر وہ چونکی۔ ہاں اللہ، اس پاک ذات کو بھی تو بھلا رکھا تھا اس نے۔ رایان کی دوری پر سب سے شکوہ کرتے کرتے وہ اس خالق و مالک سے بھی شکوے کرنے لگی تھی، اس سے دور ہونے لگی تھی۔ رایان ملا تو بھی اسے رایان کے سامنے خدا یاد ہی نہیں آیا۔ کتنے کم ظرف ہوتے ہیں ہم انسان، اس سے شکوے کرنے میں ایک پل نہیں لگاتے اور اپنی خوشی ملتے ہی اسے بھول جاتے ہیں۔ اس پل اسے شدت سے اپنی کوتاہیاں یاد آئی تھی، اپنی چاہت کے حصول میں وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اصل محبت کے حقدار کو فراموش کر دیا۔ اس نے عشق مجازی میں عشق حقیقی کو دل سے بھلا دیا۔ وہ اٹھی تھی اور پریئر روم کی طرف بڑھ گئی۔ معافی تلافی کا آغاز اسے اس ذات سے کرنا تھا جو معاف کرنے میں ذرا سی دیر نہیں لگاتا۔ ندامت کا صرف ایک آنسو اور وہ سارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو چاہے گا وہ جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو اسے جھٹلائے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ سنیں، خالہ پریسا کہاں ہے؟ پاشا ازمیر اور ہاتھ کے مجبور کرنے پر مینشن واپس آیا تھا جہاں پریسا اکیلی تھی۔ پاشا کو خود بھی فکر ہو رہی تھی کہیں وہ خود کو اکیلا پا کر ڈر نہ جائے۔ بیٹا، پری بیٹی اپنے کمرے میں ہے، کچھ دیر پہلے میں گئی تھی تو آپ سب کا پوچھ رہی تھی، مجھے تو کسی بات کا علم نہیں تھا، آپ جا کر انہیں دیکھ لیں۔ وہ بوڑھی خاتون تھی جنہیں رایان نے پریسا کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ پاشا سر ہلاتے اوپر پریسا کے کمرے کی جانب آ گیا جہاں پریسا کے مجرم کے پکڑے جانے کا اطمینان تھا، وہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی پریسا کو سب حالات سے کیسے خبردار کرے۔ وہ شخص جسے اس نے کبھی اپنے باپ کی جگہ سمجھا تھا وہ اس کا مجرم تھا، یہ بات شاید وہ برداشت نہیں کر پاتی، مگر اس کے خوف میں کمی اسی صورت ممکن تھی اگر اسے یہ خبر دے دی جاتی۔ پاشا، یہ آپ ہے کیا؟ وہ بے دہانی میں چلتا پریسا کے کمرے میں داخل ہوا تھا، ہلکے سے کھٹکے اور جانی پہچانی خوشبو محسوس کرتے پریسا نے پوچھا۔ جی پرنسپا، میں ہی ہوں۔ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کرتا اس کی طرف بڑھا۔ پاشا، بھائیو کہاں ہے؟ بھابھی بھی گھر پہ نہیں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟
वो परेशानी से अपनी जगह खड़ी होते बोली तो पाशा उसके करीब आ रुका। सब ठीक है परी, मैंने आपसे वादा किया था ना, आपके मुजरिम को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे हम। तो समझे, आज उस शख्स को ढूंढ निकाला है हमने। दिल कड़ा करते पाशा संजीदगी से बोला तो परिसा की हरकतें कल्ब चंद पल को रुकी थी। कौन है वो? खौफ की लहर परिसा के वजूद में सरायत करती चली गई। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर पाशा जल्दी से उसे अपने हिसार में ले गया। संभाले खुद को, जाने जिंदगी, ये दुनिया बहुत जालिम है और यहाँ बसने वाले इंसान वहशी दरिंदे जिन्हें हम फरिश्ता समझते हैं वो हकीकत में हवसज़दा कुत्ते होते हैं। आप भी ऐसे ही किसी वहशी का शिकार हुई थी। पाशा की आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। परिसा का माज़ी सिर्फ उसके लिए ही तकलीफदा नहीं था, पाशा भी उस तकलीफ में बराबर का शिराकतदार था। प्लीज़ पाशा, बताएं मुझे, कौन था वो? जहन्नम वासिल कर दिया ना आपने उसे? आपने वादा किया था ना, उसे अपने हाथों से ज़मीन में गाड़ देंगे। परिसा उसके गिरबान पर गिरफ्त मजबूत करते नम आवाज़ में बोली तो पाशा लब भीज गया। काश वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं उस शख्स के वजूद के इतने टुकड़े करता कि कोई गिन तक ना पाता। काश पुलिस वहाँ ना आती तो मैं हसीब दुर्रानी को इतनी दर्दनाक मौत से मुतावफ करवाता कि दुनिया याद रखती। पाशा ने लब इतनी सख्ती से दबाया कि उसे मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। हसीब दुर्रानी? परिसा के लब बे आवाज़ हिले थे। उसकी गिरफ्त पाशा के गिरेबान पर ढीली पड़ी और हाथ बेजान अंदाज में गिरे। ये वो आखिरी नाम था जिसे वो अपने मुजरिम के तौर पर सोच भी सकती थी, मगर शायद वो गलत सोचती आई थी आज तक। परी, मेरी जान। अचानक पाशा की नज़र उसके सफ़ेद पड़ते बेजान चेहरे पर पड़ी, जहाँ ज़लज़ले के आसार उभरे थे। आज सालों बाद वो एक बार फिर वापस उसी वक्त में चली गई थी। वही काली सियाह रात उसके ताक़ुब में थी। अपने जिस्म पर जगह जगह उस वहशी का नोचना, खसोटता लम्स महसूस हो रहा था। सालों गुजर चुके थे मगर वो वहशत और दरिंदगी नहीं भूल सकी थी। वो जिस उम्र में उस वक्त थी, ये हादसा उसके दिल और रूह पर असरार छोड़ गया था। उसके चेहरे को साकित और बेजान पाकर पाशा उसे खुद में भीज गया। नहीं, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। भैयू, मम्मा। वो उसके हिसार में मचलने लगी, उसे खुद से दूर हटाने को तड़पी। उसकी तड़प पर पाशा की आंखों में खून जमा होने लगा। परी, बस मेरी जान, बस। कोई नहीं है आपके पास जिंदगी। उसकी हालत और अपनी बेबसी पर एक आंसू उसकी आंख से टूटकर परी के बालों में जज्ब हुआ था। इस पर हसीब दुर्रानी को अपने हाथों से जिंदा जलाने की ख्वाहिश पूरी शिद्दत से सर उभार रही थी। नहीं, मुझे भैयू के पास जाना है। भैयू मुझे बचा ले। भैयू। वो बिना चल की मछली बनी उसके हिसार में झटपटा रही थी। परी, होश में आए, देखे कोई नहीं है यहाँ। पाशा ने उसे खुद से अलग करते झिंझोड़ा, जिस पर अगले ही पल वो सहम कर उसे देखने लगी। महसूस करे मुझे और बताए कौन हूँ मैं। जानती है आप मुझे या नहीं? पाशा किस तरह उससे सख्ती से बात कर रहा था ये सिर्फ वो जानता था, मगर इस पल अगर वो सख्ती नहीं करता तो वो खौफ के ज़ेरे असर आ जाती। तभी उसके हाथ अपने चेहरे पर रखते बोला, पाशा। परी ने उसे छुआ नहीं था मगर ये लम्स पहचानती थी वो। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसकी बंद आँखों के पीछे पहचान के रंग वाज़ेह होने लगे तो पाशा उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते नरमी से उसका माथा छू गया था। पाशा की जान, आपका मुजरिम पकड़ा जा चुका है, अब आप महफूज है। कोई नहीं है यहाँ जो आपको नुकसान पहुँचा सके। वो जानता था इस पल वो उसकी हालत कैसी होगी। जिस शख्स को उसने बाप की जगह रखा था, उसकी इतनी भयानक हकीकत जानकर ये रद्द अमल कुछ ज़्यादा तो नहीं था। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या गलत किया था उनके साथ? पाशा के हाथों को अपने हाथों में लेते पूछा तो वो लब भीज गया। कुछ लोगों की ज़िद और जुनून के पीछे कोई वजह नहीं होती मेरी जान। शैतान उन पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो गलत सही की पहचान नहीं कर पाते। हसीब दुरानी भी उनमें से एक है। वो शख्स एक वहशी दरिंदा है और यकीन रखे वो अपने गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में भी। उसके बाद सहलाते नरमी से उसे खुद से लगाते हुए बोला, भैयू कहाँ है? अचानक याद आने पर पूछा उसका भाई। ये जानकर पागल हो चुका होगा और न जाने हसीब दुर्रानी के साथ क्या करे।
براڈ کسی ضروری کام میں مصروف ہے، جیسے ہی آئیں گے آپ سے ملنے آ جائیں گے۔ پاشا لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ اسے پہلے ہی ایک صدمے سے دوچار کر چکا تھا، پر اس پر دوسرا ستم نہیں ڈھا سکتا تھا۔ پری جس درد سے دوچار تھی، اسے وقت لگنا تھا خود کو نارمل کرنے میں، اور اس پل اسے سب سے زیادہ پاشا کی ضرورت تھی۔ رات آ کر گزر بھی گئی تھی، مگر ریان کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے سرد تاثرات سے سجی آنکھیں بند تھیں۔ وہ شخص جس کی دہشت سے دشمن کا سانس خوش ہو جاتا تھا، آج وہ بے بس پڑا تھا۔ ریان کو دیکھ کر اس پل ازمیر اور ہاتھ کو احساس ہوا تھا کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائے، کتنی ہی دنیا پر حکومت کر لے، مگر ایک ذات کے سامنے ہمیشہ بے بس ہوتا ہے۔ وہ پاک ذات جب چاہے مضبوط سے مضبوط شخص کو زیر کر سکتی ہے۔ وہ مشکل پریسا کو نیند کی گولیاں دے کر سلاتے پاشا واپس آ چکا تھا۔ ریحا ایک لمحے کو بھی ایمرجنسی روم کے سامنے سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی، مگر خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ ریجینا! خاموش کوریڈور میں پاشا کی آواز گونجی تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگی تھی۔ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی سے ریان کاظم نے کتنی محبت کی تھی، اس کا گواہ تھا پاشا۔ وہ جنون تھی ریان کاظم کا، عشق تھی اس کا، جس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی سہہ نہیں سکتا تھا ریان۔ 12 سال ریان بظاہر اس سے دور رہا، مگر ہر پل اس پر نظر رکھی۔ جس کالج میں وہ جاتی تھی، وہاں ریان نے اپنی بندی بھیج رکھی تھی، وہ جو ہر پل ریحا کی حفاظت پر مامور تھی۔ یونیورسٹی میں بھی ریان کے کئی لوگ محسوس انداز میں اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ ریحا کے کمرے میں کیمرہ لگوایا تھا اس نے، تاکہ ہر پل اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھ سکے۔ ریان لاکھ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ اسے ریحا سے نفرت ہے، مگر حقیقت کیا تھی وہ پاشا اچھے سے جانتا تھا۔ براڈ سے ملنا چاہتی ہیں آپ؟ پاشا نے جھکے سر سے پوچھا تو وہ سن سی رہ گئی۔ یا یہ بے چینی اس لیے تو تھی کیونکہ اس کا دل اس پر ریان کے قرب کا ممتنی تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے پاشا، اور یہ میں سہ نہیں سکوں گی۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ معصومیت سے بولی تو پاشا کا دل جیسے کسی نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ براڈ اپنی ریجینا سے بات نہیں کرے گا، یہ تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کی بات نہیں ٹال سکتے وہ کبھی۔ آپ بلائیں گی تو وہ موت کو بھی شکست دے کر لوٹ آئیں گے۔ وہ شیر ہے ریجینا، اور شیروں کو ایسی تکالیف زیادہ دیر روک نہیں سکتی۔ نہ جانے وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا یا خود کو۔ وہ سچ میں میری بات مانیں گے نا؟ وہ جیسے تسلی چاہ رہی تھی۔ ہاں، ریان کاظم بہت مضبوط تھا، مگر ریحا مضبوط نہیں تھی۔ بالکل اس دنیا میں براڈ جس سے سب سے زیادہ عشق کرتے ہیں وہ آپ ہے ریجینا۔ آپ سے تو وہ تب بھی بے خبر نہیں تھے جب آپ ان سے دور تھی، تو اب کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے بعد انہیں واپس صرف آپ لا سکتی ہے ریجینا۔ پاشا کے لیے ریان باپ، بھائی، استاد اور دوست سب کچھ تھا، جس نے زندگی کے ہر میدان میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ پاشا ڈاکٹر سے اجازت لے چکا تھا، تب ہی ریحا سر ہلاتے اندر روم میں داخل ہوئی۔ ریان چہرے پر آکسیجن ماسک لگائے بند آنکھوں سے لیٹا تھا۔ اس کا وجود ساکت و جامد دیکھ کر ریحا نے بمشکل اپنی سسکی روکی تھی۔ عشق اور جنون کی جنگ میں انسان سب کچھ ہار جاتا ہے ریحا، اپنی زندگی، اپنا وجود، سب کچھ عشق کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے، پھر ہی محبوب راضی ہوتا ہے۔ اور جنون اور عشق سے بھی خطرناک چیز ہے یہ، جس انسان کی رگوں میں دوڑنے لگے اسے جیتے جی موت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ اس کے کانوں میں ازمیر کی آواز گونجی جب کل رات وہ ریان کو دیکھتے بول رہا تھا۔ ریان ان میں سے کس راہ کا مسافر تھا جانتی ہو؟ وہ دونوں گلاس ڈور سے اندر دیکھ رہے تھے جب وہ ازمیر کے سوال پر چونکی۔ کون سی؟ کہنے کو وہ اور ریان ایک دوسرے کا لباس تھے، مگر افسوس تو اس بات کا تھا کہ ریان تو اس کے بارے میں ہر بات جانتا تھا جو وہ کہہ بھی نہیں پاتی تھی۔ وہ سب سمجھ جاتا تھا، جبکہ ریجینا، اسے ریان کے بارے میں سب کچھ دوسروں کی زبانی معلوم ہوتا تھا۔ ازمیر، ہاتھ، پاشا، پریسا، یہاں تک کہ آئلہ بھی ریان کو سمجھتی تھی، مگر جسے سمجھنا چاہیے تھا اس کے لیے وہ شخص ایک پہیلی جیسا تھا۔ ریان کاظم ریحا ریان کاظم کے لیے عشق کی راہوں پر تو آج سے 15 سال پہلے ہی چل نکلا تھا۔ اب تو وہ جنون کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ تمہارا وجود ریان کے لیے سکون کا باعث تھا۔ دور ہی سہی، تم دکھائی بھی دے جاتی تو وہ کتنے ہی دن بنا اذیت کے گزار دیتا۔ تمہاری سانسیں ریان کی سانسوں کی وجہ تھی۔ تم سے نفرت کا اظہار کرنے کے بہانے جب وہ تمہارے قریب آتا تھا، تب ہم نے اسے اگلے کئی دن سرشار رہتے دیکھا ہے۔ ازمیر کے انکشاف پر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بولنے کی سکت بھی کھو چکی ہے۔
اس نے تم سے کبھی نفرت کی ہی نہیں ریحا، کیونکہ ریان کاظم جس سے نفرت کرے اسے اگلی سانس لینے کا موقع نہیں ملتا۔ اٹلی کے مافیا میں براڈ کے نام کی دہشت اسی لیے ہے کہ جس پر براڈ کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تمہیں تو اس نے کبھی سخت نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، تو کیسی نفرت؟ ہاں، وہ گواہ تھی۔ ریان کاظم نے آج تک زبانی کلامی بھلے ہی اسے 1000 بار اپنی نفرت کا یقین دلایا تھا، مگر اس کے قریب آتے ہی اس کی آنکھوں میں، چہرے پر کہیں بھی ریحا کو نفرت کی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہاں تو بس انکہے جذبات کی راکھ بکھری ملتی تھی۔ وہ کئی دن پہلے ہی جان گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے تمہارے باپ کا ہاتھ ہے، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ اذیت اکیلے سہی تاکہ تم خوش رہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے فائق کی گولی کا نشانہ ریان تھا؟ ازمیر اس کے سفید پڑتے چہرے کو بنا دیکھے بولتا چلا گیا، نہیں ریحا، ہم فائق سے اگلوا چکے ہیں۔ اس نے وہ گولیاں تم پر چلائی تھی، کیونکہ ریان کاظم پر گولی چلانے کا حوصلہ فائق جیسے نمونے میں ہرگز نہیں ہے۔ ریان کاظم کی اگر سامنے 2 آنکھیں ہیں تو 2 آنکھیں اور وہ اپنی پشت پر بھی رکھتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر تمہارے سامنے آیا تھا، تم پر آتی تکلیف کو 1 سیکنڈ میں خود پر لے گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی شرمندہ تھی، یہ سب سن کر تو جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ مگر فائق نے تو، اسے یاد تھا، فائق نے تو کہا تھا اس نے ریان کو مارا ہے۔ اپنی کمزوری چھپا رہا تھا وہ شخص، ورنہ اس پل اس کا خوف اور دہشت تم نے نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی وہ جانتا ہے براڈ جب بھی ہوش میں آئے گا وہ دن اس کی دنیا میں آخری دن ہوگا، کیونکہ اس نے براڈ کی ریجینا کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ ازمیر کہہ کر خاموش ہو گیا، جبکہ ریحا ہمت ہارتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یہ تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کے نیم مردہ وجود کے پاس آ کر رکتے، شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتے پوچھا، آج تک مجھ پر اپنی محبت چھپا کر جو ستم ڈھاتے رہے ہیں آپ، کیا وہ کم تھا جو یہ نیا زخم دے دیا؟ یہ گولی اگر میرے وجود میں بے بس ہوتی تو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی مجھے جتنی اس پل آپ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ آہستہ سے اس کی بند پلکوں کو چھوا تو جیسے ریان کے جسم میں ہلچل سی ہوئی، جسے محسوس کرنے سے ریحا قاصر تھی۔ مشینز پر چلتی لائنز میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، مگر ریحا کا پورا دھیان صرف ریان کی جانب تھا۔ ریحا کا ہاتھ اس کی پلکوں سے پھسل کر اس کے زخموں پر آ رکا تھا۔ وہ نہایت نرمی سے اور محبت سے ان زخموں کو سہلانے لگی تھی، جیسے اس کے درد کا مداوع کر رہی ہو۔ اور وہ جو کل سے نیم جان تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس لمس سے خود میں زندگی سی دوڑتی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ معشوق مہربان ہوتا اور عاشق کو خبر نہ ہوتی؟ معشوق جیسا بھی ہو، معشوق ہوتا ہے، اور اس کے معشوق پر تو اس نے اپنا خون بھی معاف کر رکھا تھا۔ یہ دل بھی ایک فراغت کی ماری شے ہے جسے سوائے عشق کوئی مشغلہ نہیں ملتا۔ وہ شخص ایسا ہنسی بھی نہیں، مگر دل کو جہاں میں اس سا کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ میری محبت آپ کے ذمہ واجب اعلیٰ ہے۔ آپ یوں میرے حصے کی محبت بنا مجھ تک پہنچائے کہیں نہیں جا سکتے، سمجھے آپ؟ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ حکم دے رہی تھی، جب اچانک اس کی بے خود ہوتی دھڑکن سنتے ریحا خود چونک کر سیدھی ہوئی۔ ریان، آنکھیں کھولے، مجھے پتا ہے آپ مجھے سن سکتے ہیں۔ آن دیکھیں نا اپنی سافٹی کو پلیز۔ بے چینی سے اس کا چہرہ تھامتے کہا تو ریان گہرے سانس بھرنے لگا، جیسے اس کی پکار کا جواب دینا چاہتا ہو۔ ڈاکٹر پلیز جلدی آئے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی چیخی، جب اس کی آواز پر پاشا نے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کو اندر کی سمت دوڑایا۔ آپ باہر جائیں مسز ریان، پلیز۔ نرس نے اسے بازو سے تھامتے دور ہٹایا۔ ریحا نے ریان کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، مگر اچانک ریان اس کی ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ ڈاکٹر، ریان ٹھیک ہے نا؟ ریان کی خواہش سمجھتے کسی نے اس سے سختی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر نے ریان کو انجیکشن دیا، جس پر وہ چند لمحوں میں پرسکون ہونے لگا۔ مبارک ہو مسز ریان، یہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایسا مضبوط شخص اپنے کیریئر میں نہیں دیکھا۔ اتنا خون بہہ جانے کے باوجود انہوں نے اتنی جلدی خود کو سنبھالا ہے، یہ واقعی ہی قابل حیرت ہے۔
ڈاکٹر حیران سا بولا تو وہاں آتا پاشا ان کی بات سن کر بے درد سا مسکرا دیا۔ جس شخص کا تکلیفوں سے یارانہ ہو اور گولیوں سے پرانی انسیت، انہیں یہ دو گولیاں کیا کہہ سکتی تھی؟ پاشا اس کی ہر تکلیف سے آگاہ تھا، تب ہی صرف سوچ کر رہ گیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے ڈاکٹر، ایسی لاکھوں تکلیفیں سہ کر ہی آج یہاں تک پہنچا ہے ریحان کاظم۔ پاشا سنجیدگی سے بولا۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا ڈاکٹر؟ ریحان نے ان سے پوچھا تو وہ جو وہاں سے جا رہے تھے اس کی سمت مڑے۔ اگر آپ پہلے ان کے قریب آ جاتی تو یہ خطرے سے بھی پہلے ہی نکل آتے۔ اب بھی جتنا ہو سکے ان کے قریب رہے، آپ کی محبت انہیں جلد ہوش میں بھی لے آئے گی۔ ڈاکٹر مسکرا کر ہلکی سی شرارت سے کہتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ریحان کا چہرہ دیکھتے پرسکون ہوئی تھی۔ جو شخص اس کے سامنے نفرت کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتا تھا، اسی شخص کی محبت کا احساس اسے ارد گرد موجود ہر ذی روح دلاتا تھا۔ اب بھی ریحان نے بے ہوشی میں بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ دوسری طرف میشا ڈارلنگ کم ہیئر، وہ دانی کے قریب کھڑی اسے کام سمجھانے کے بہانے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ جب وہاں آتے اینڈریو نے اسے پکارا، اس کے انداز مخاطب پر دانی نے دانت پیسے۔ اس ٹکلے کا سر پھاڑ دوں گا میں، کس چھچورے پن سے میری بیوی کو ڈارلنگ کہہ رہا ہے، بڈھا ٹھرکی کہیں کا۔ دانی نے دانت یوں کچکچائے تھے جیسے دانتوں کے بیچ اینڈریو ہو۔ بکواس مت کرو، اس نے سن لیا تو سارا پلان فلاپ ہو جائے گا۔ میش نے اسے ڈپٹا۔ تو اور کیا، بے غیرت بن کر اسے اپنی بیوی پر ڈورے ڈالتے دیکھتا رہوں، اور تم ذرا اس منحوس سے 4 قدم دور رہا کرو، خواہ مخواہ چپکتا رہتا ہے۔ دانی کا بس نہیں چل رہا تھا، کچھ کر دیتا ان دونوں کا۔ زیادہ میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بندر کہیں کے۔ جہاں تک رہی اس آدھے ٹکلے کی بات، اسے تو میں خود پورا گنجا کر دوں گی۔ اب چلو میرے ساتھ۔ اسے گھوری سے نوازتے، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے اینڈریو کی جانب بڑھی۔ یس سر، میں دانی کو ہماری ڈیل کے بارے میں بریفنگ دے رہی تھی، اس کے قریب رکتے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ایک ادا سے بولی۔ تو دانی اسے گھور کر رہ گیا، اس سے بات کرتے انگارے چبا لیتی تھی، اور اب کیسے منہ سے شہد ٹپک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت محنتی ہو سویٹ ہارٹ، مگر خود کو اتنا مت تھکایا کرو۔ کیا خیال ہے آج رات میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی؟ اینڈریو اس کا ہاتھ تھامتے بولا، جبکہ دانی نے مشکل سے مٹھیاں بھیج کر خود کو قابو کیا تھا۔ مگر سر، اس کے اچانک پوچھنے پر میشا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ چلو نا میشا، ملیشیا کے علاوہ کئی ممالک سے گینگسٹر مافیا آ رہے ہیں اس پارٹی میں، سب کے ساتھ ان کی گرل فرینڈز ہوں گی، میں تنہا نہیں جانا چاہتا، اینڈریو سے پچکارتے بولا۔ دانی کال کا بہانہ کرتے وہاں سے سائڈ پر چلا گیا۔ اگر مزید رکتا تو اینڈریو کا منہ توڑ کر ہی اسے سکون ملتا۔ اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو سر، میں انکار نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تمام گینگسٹر سے ملنے کا یہ سنہری موقع تھا جو ان کے بہت کام آ سکتا تھا، سو وہ اقرار کر گئی۔ سو سویٹ ڈارلنگ، تم رات تک تیار رہنا، میں گاڑی بھیج دوں گا۔ اب تم گھر جاؤ اور جا کر خود کو سجاؤ سنوارو، مجھے یقین ہے تم سے زیادہ حسین دلربا وہاں کوئی نہیں ہوگی۔ اینڈریو نے اسے اجازت دی تو وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کچھ توقف کے بعد دانی بھی اس کے پیچھے واپس چلا گیا۔ اس کا موڈ حد درجے خراب تھا۔ وہ پینٹ ہاؤس واپس آیا تو میش لاؤنج میں موجود تھی۔ دانی، وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے دونوں کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھا تو میش تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بنا اس پر نظر ڈالے غصے سے پوچھا تو میش اس کی ناراضگی پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں، تمہیں ہے، کیوں یہ ٹشن دکھا رہے ہو؟ دونوں بازو سینے پر باندھتے اپنے ازلی لہجے میں بولی تو دانی اسے گھور کر رہ گیا۔ میرے ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع مت کریں میشا صاحبہ، آپ کو شام میں ایک نہایت اہم پارٹی میں بھی تو جانا ہے، سو جا کر تیاری کریں۔ سنجیدہ مگر سپاٹ لہجے میں بولتے اپنی ناراضگی دکھائی تھی۔ دانی، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ موقع ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم اپنے بہت سے تیر اس موقع پر ایک ساتھ نشانے پر لگا سکتے ہیں۔ میش نے اکڑ سائڈ پر رکھتے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں تو میں نے کب منع کیا ہے؟ جاؤ، جو جی چاہے کرو، میں تو صرف ایک بندر ہوں نا جو محبت کرے تو تمہیں بھاگنا یاد آ جاتا ہے۔ اور وہ اینڈریو منحوس ایسے پیار سے بات کر رہا تھا جیسے باپ کا مال ہو۔ وہ تب کر بولتا اپنی جلن اس پر آشکار کر گیا تھا۔ ہا 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 ہا، مائی گاڈ دانی، تم اس ٹکلے سے جیلس ہو رہے ہو، حد ہو گئی ہے۔ تم میرے شوہر ہو اور وہ صرف ایک دشمن جسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گی میں۔ میش 2 قدم اس کی سمت بڑھی جبکہ وہ بچوں کے انداز میں ہوں کر کے رخ پھیر گیا۔ صرف شوہر ہوں نا، کون سا محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ شکوہ کرتا اتنا کیوٹ لگا کہ میش بے ساختہ اس کے گال کھینچ گئی۔
اگر میں کہوں محبت نہیں، اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے تم سے تو؟ آج شاید پہلی بار وہ یوں اظہار کرنے جا رہی تھی، دانی نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ میش میڈم اور اظہار؟ وہ خوشی سے مر نہ جاتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ادائے بے نیازی سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ مجھے بے عقل ہی سمجھو اور شرافت سے بتاؤ کہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میش نے بھاگنے کے پر تولنے چاہے جب دانی اس کی بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کر گیا۔ یہی مسٹر دانی کہ مسز میش دانی کو آپ سے محبت نہیں عقیدت ہے۔ آپ میش کے دل نہیں اس کی روح کے مکین ہیں، اور یہ کہ اس سب کے نبٹنے کے بعد اس میش کا سارا وقت اپنے دانی کا ہوگا۔ ایڑیوں کے بل اٹھتے اس کے کان میں کہتے وہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے وہاں سے بھاگ نکلی۔ میش واپس آؤ، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہا تھا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ دانی پر تو شادی مر کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، مگر تب تک وہ محترمہ کھلکھلاتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جاؤ جا کر کانوں کا علاج کرواؤ، میں دوبارہ نہیں بتانے والی۔ بند دروازے کے پیچھے سے آواز آئی تو دل محسوس کر رہ گیا۔ پہلی بار اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی یوں کہ اسے بے چین کر کے خود فرار ہو چکی تھی، جبکہ وہ منہ بسوتا رہ گیا۔ سافٹی؟ ریحا نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے رایان نے اسے پکارا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوئی، دیکھا تو وہ وہی رایان کے بستر پر سر رکھے سو رہی تھی۔ سر اٹھایا تو سامنے ہی وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریحا کو یہ سب اپنا خواب لگ رہا تھا۔ آہستہ سے ہاتھ اٹھاتے اس کے چہرے کو چھوا، رایان سکون سا خود میں اترتا محسوس کرتے آنکھیں موند گیا۔ سافٹی؟ اس نے دوبارہ پکارا تو ریحا نے پوری آنکھیں کھولی، مطلب وہ ہوش و حواس میں اسے پکار رہا تھا، وہ بھی اتنی نرمی اور اتنی محبت سے۔ آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ بے قراری سے اٹھتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رایان دنگ سا اس کی نم آنکھوں اور دیوانگی کو دیکھے گیا۔ میں ٹھیک ہوں سافٹی۔ آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کا کپکپاتا ہاتھ تھاما۔ رایان نے اٹھنا چاہا مگر ریحا اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اس کی کوشش ناکام بنا گئی۔ کیوں اٹھ رہے ہیں اب؟ سکون نہیں ہے نا آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ کیوں کھائی میرے حصے کی گولی؟ کیوں خود کو تکلیف دی؟ اگر کچھ ہو جاتا آپ کو تو؟ روتے روتے اسے ڈپٹا جو خاموشی سے بس اس کی ڈانٹ کھا رہا تھا۔ ریحا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کیسے اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ معافی دی بھی تو کس انداز میں کہ سمجھ نہیں آیا خوش ہوں یا رو دوں؟ بہت ظالم ہے آپ، بے انتہا، لیکن پھر بھی ریحا کی جان ہے آپ۔ اس کی پیلاہٹ میں ڈوبے چہرے کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولتی، جھک کر اس کے گال چھو گئی، مگر رایان مسکرا بھی نہ سکا، حالانکہ اس کے شکوے اور اظہار پر مسکرانا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ دوبارہ اس دشمن جاں کو دیکھ نہیں سکے گا، محبت اور نفرت کی یہ جنگ ختم ہو جائے گی، مگر شاید ابھی اس کے ذمے مزید فرائض کی ادائیگی باقی تھی۔ ظالم میں ہوں یا تم؟ اتنا کیوں روئی؟ آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھاتے اس کی بھیگی نم آنکھوں کو چھوا جو ان گولیوں سے کہیں زیادہ اذیت دے رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھامتی لبوں سے لگا گئی۔ آپ نے رلایا ہے مجھے، جب سے ملے ہیں رلاتے ہی تو جا رہے ہیں، وہ شکوہ کناں انداز میں بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس سے زیادہ تکلیف ریحا کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر ہو رہی تھی جو اس کی تڑپ کی گواہ تھی۔ تبھی اس کا موڈ بحال کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے اور میں معافی بھی آپ کے شایان شان مانگوں گی، اسی لیے فی الحال اسے ایک جانب رہنے دیں۔ اس وقت میں شکوے کروں گی اور آپ مجھے منائیں گے۔ نم لہجے میں وہ سچ مچ کی ملکہ بنی اسے حکم دے رہی تھی۔ جو حکم ریجینا۔ وہ اس سارے وقت میں پہلی بار دھیما سا مسکرایا تھا، شاید اس سے وہ تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا جنہیں کر کے وہ دونوں کو ہی صرف اذیت ملتی۔ واہ بھئی، ہم سب کو باہر سولی پر لٹکا کر یہاں محبتیں کا سیکوئل چل رہا ہے۔ محبتیں کا سیکوئل چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویسے کایا پلٹ ہو کیسے گئی؟ اندر آتے ازمیر نے رایان کی دھیمی سی مسکراہٹ دیکھتے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا، مگر ساتھ ہی اسے چھیڑنا نہیں بھولا۔ جیجا جی غور سے دیکھیں ان دونوں صاحبان کو، کل تک یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے اور آج ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے عاشقی فور انہوں نے ہی بنانی ہے۔ ہاد اور پاشا بھی اس کے پیچھے آئے تو حاج شاہ نے فوراً اپنا ڈائیلاگ جھاڑا، جس پر رایان نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔
यार रेहा भाभी, इस बीस्ट को अब आप ही काबू कर सकती है। देखे ये मुझ मासूम को यूं ही घूरियां डालते रहते हैं। हाथ ने रेहा को अपनी पार्टी में करना चाहा मगर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिया। इस पर रायान को एक पल लगा था ब्रॉड बनने में। माइंड योर लैंग्वेज हाशा, शी इज़ नॉट योर। उसकी सद तरीन शी इज़ नॉट योर यार। उसकी सर तरीन आवाज़ पर हाथ ने थूक निकला। सॉरी सॉरी, मेरे बाप की तौबा, दादा की तौबा, और तो और उनके दादा की भी तौबा, जो अब मैं किसी को यार कहूँ। भाभी, भाभी माँ, बराए मेहरबानी मेरा जुर्म माफ़ फरमाए। झुक कर झुक कर कॉर्नश बजा लाते कहा तो रेहा मुंह पर हाथ रखती हंस दी। ऑन क्यों मासूम बच्चे पर रौब डालते हैं? बच्चा है, अभी समझ जाएगा। हाथ इससे उम्र में साल डेढ़ साल बड़ा ही होगा, मगर वो उसे यूं बच्चा कह रही थी जैसे न जाने कितनी बड़ी हो। ये बच्चा नहीं है सॉफ्टी, हाँ मेरे हाथों अब तक बचा हुआ है, राया ने संजीदगी से कहा, जबकि अजमीर और रेहा अपना कह कहा नहीं रोक पाए। पाशा यहाँ आओ, रायन ने कब से खामोश खड़े पाशा को पुकारा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप ब्रॉट? आप एक इशारा करते तो ये पाशा आप पर और रेजिना पर अपनी जान कुर्बान कर देता। एक पल को ना सोचता, फिर क्यों मुझे लावारिस बनाना चाह रहे थे? पाशा जख्मी लहजे में बोला तो रेहा की आंखें भी फिर से नम हो गई। तुम्हारी रेजिना मेरी जिम्मेदारी है पाशा, तुम जानते हो वो मेरे लिए क्या अहमियत रखती है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो परिसा को क्या जवाब देता मैं? और फिर क्या फाइक में इतनी हिम्मत थी जो वो तुम्हारे ब्रॉड को ख़त्म कर सकता? अभी तो मुझे अपनी बहन के दुश्मन को अपने हाथों से जहन्नम वासिल करना है। रायन जानता था यहाँ मौजूद सब लोग उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, तभी संजीदगी से बोला, ऑन आई एम सॉरी। मैं 12 साल पहले ही जान गई थी कि इस सब के पीछे बाबा का हाथ है, मगर मैं खामोश रही। मैं जानती थी परिसा के मुजरिम है वो, मगर शुजा भाई से किए वादे की वजह से खामोश रही। अचानक रेहा शर्मिंदगी से बोली, मगर रेहा भाभी आप कैसे जानती थी? ये सब किसने कहा, किसने किया? क्योंकि उस वक्त इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। अजमीर जो उसकी बात पर साकित हुआ था, बेसाख्ता पूछा। उस दिन जब हम परिसा के कमरे में गए तो सब रायान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तभी मेरी नज़र परिसा के बेड पर एक जानिब पड़ी, बाबा की अंगूठी पर पड़ी थी। मैं वो बिच्छू के निशान वाली अंगूठी देखकर समझ गई थी कि ये सब बाबा ने किया, मगर उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। परिसा की हालत, बाबा की हरकत और रायान पर लगते इल्ज़ामात ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज कर दी थी। मैं सब के जाने के बाद वहीं बैठती चली गई। कब परिसा को हॉस्पिटल और रायान को जेल ले जाया गया, मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई। रेहा बोलते हुए एक बार फिर उसी वक्त में जा चुकी थी। उसने वो अंगूठी उठाई और वो उसे देखकर इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई थी कि उसके इर्द गिर्द का शोर, आवाज़ें सब हथौड़े की तरह उसके आसाब पर बरस रहे थे। रायन ने जब उसे झंझोड़ते अपनी गवाही देने को कहा तो बेसाख्ता चीखते उसे खामोश करवा गई थी। चंद दिन बाद जब वो कुछ हद तक संभली तो उसे रायान की गैर मौजूदगी का इल्म हुआ। वो अंगूठी लेकर शुजा के पास पहुंची और उसे सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर शुजा भी कितने ही लम्हे दंग रह गया। रेहा, वादा करो तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं रायान को कुछ नहीं होने दूंगा। वो परिसा का भाई है, सो उसे इतनी सख्त सज़ा नहीं होगी, बल्कि हम इसी बात को बुनियाद बनाकर उसे रिहा करवा लेंगे। लेकिन अगर बाबा का नाम आया तो सब तबाह हो जाएगा। बाबा को कोई बचा नहीं सकेगा। वादा करो मुझसे, तुम किसी से नहीं कहोगी। चंद पल बाद जब वो बोलने के काबिल हुई तो उससे वादा लेना चाहा। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रायन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसी गलती की सज़ा भुगतेंगे जो उन्होंने किया ही नहीं। वो कैसे अपनी आंखों के सामने अपने ऑन की ज़िंदगी बर्बाद होने दे सकती थी? मैं तुमसे वादा करता हूँ लाडली, रायन को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अपने बाबा को ही बर्बाद होने नहीं दे सकते। समझो इस बात को। उनके वादे पर वो शशोपंज का शिकार हो गई। रेहा, भरोसा करो मुझ पर। तुम्हें बाबा को बचाने के लिए खामोश होना पड़ेगा। वो जैसे भी है हमारे बाबा है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। शायद वो बहक कर ये गुनाह कर गए होंगे, मगर हमें उन्हें अपने गुनाह के अजाले का एक मौका तो देना चाहिए ना। मैं बात करूंगा उनसे, झगड़ूंगा क्यों किया उन्होंने ये सब, मगर तुम खामोश रहना प्लीज़। शुजा जल्दबाजी में अपने बाप को सज़ा नहीं दिलवाना चाहता था। वो इस वक्त सिर्फ एक बेटा बनकर सोच रहा था। ठीक है भैया, अगर आप वादा करें कि ऑन को कुछ नहीं होगा तो मैं वादा करती हूँ कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, खामोश रहूंगी हमेशा। इस वक्त उसने जज्बाती होकर वादा तो कर दिया था, मगर नहीं जानती थी किस्मत का हेर फेर उसे इस वादे की कितनी बड़ी सज़ा देने वाला है।
میں کئی دن آپ کے آنے کا انتظار کرتی رہی مگر آپ نہیں آئے۔ میں نے بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بابا اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور انہوں نے آپ کو پولیس سے بچانے کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا ہے۔ میں خوش تھی کہ آپ مجھ سے دور صحیح مگر سلامت ہیں، مگر افسوس میں آپ پر بیتی قیامت سے انجان رہی۔ ریحا کے گال آنسوں سے تر تھے جبکہ رایان نے لب بھیج رکھے تھے۔ مجھے ہاسٹل بھجوا دیا گیا اور جب میں واپس آئی تو پریسا ہاسپٹل سے غائب تھی۔ میں سب سے جھگڑی مگر کوئی میری بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ بھیا نے چند دن اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر جب وہ نہیں ملی تو وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مجھے حسیب درانی کے ساتھ ساتھ ہر کسی یہاں تک کہ خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ تب ہی میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ 5 سال پہلے جب پہلی بار ٹی وی پر آپ کو دیکھا تو مجھے لگا میں جی اٹھی ہوں۔ آپ میرے ارد گرد تو ہر جگہ رہے مگر مجھے خود تک نہیں آنے دیا۔ رایان کو اندازہ تھا کہ اگر ان 12 سالوں میں اذیتیں اس نے سہی تھی تو خوش تو ریحا بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے محبت کرنے کی سزا جھیلی ہے سافٹی۔ حسیب درانی نے تم سے میرا نکاح صرف دولت کے لیے کروایا تھا مگر جب انہیں علم ہوا کہ دولت کے نام پر میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور بھی کر دیا۔ رایان اس کا ہاتھ دباتے جیسے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ مجھے اس خاموشی پر معاف کر دیں اون، میں بہت بری ہوا، آپ کو برباد کر دیا میں نے۔ وہاں موجود ہر کسی کی آنکھیں نم تھیں محبت کی ان پرازیت آزمائشوں کو سن کر۔ آج انہیں حقیقتاً اس بات کا مفہوم سمجھ آیا تھا کہ یہ عشق نہیں ہے اصحاب، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا سافٹی جب مجھے علم ہوا تھا کہ اس سب کے پیچھے حسیب درانی ہے۔ تم نے تب ایک بیٹی ہونے کا فرض نبھایا تھا اور آج میرے بدلے کے بیچ نہ آ کر تم نے ایک بیوی کا فرض نبھایا ہے۔ تم چاہتی تو میرے ساتھ آنے کی بجائے اپنے باپ کو بچا سکتی تھی مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ اسے کئی دن پہلے ہی پوری طرح معاف کر چکا تھا، نفرت تو کبھی وہ اس سے کر ہی نہیں سکا تھا۔ جو تھوڑا بہت غصہ یا شکوہ تھا وہ بھی اصل مجرم کو جانتے دور ہو گیا۔ اگر وہ ریحا کی جگہ ہوتا تو شاید وہ بھی وہی کرتا جو تب ریحا نے کیا تھا۔ یار آپ لوگوں کا یہ ایموشنل پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے، اب میں ذرا کافی پی آؤں، اس سے زیادہ ایموشنل نہیں ہو سکتا میں۔ ہاتھ نے ماحول کی سنجیدگی لمبی ہوتے دیکھ کر کہا تو سب ان اذیت ناک سوچوں سے باہر نکل آئے۔ بھکڑ انسان، کبھی تجھے کھانے کے علاوہ بھی کچھ سوچا ہے؟ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور یہ میرا سالا کھانے کے لیے جیتا ہے۔ ازمیر نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ سب مسکرا دیے۔ پاشا پری کہاں ہے؟ انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ رایان پاشا کو دیکھتے بولا۔ ان کی حیثیت تبھی ختم ہونی تھی براڈ جب انہیں اپنے مجرم کے پکڑے جانے کا علم ہوتا۔ میں انہیں حسیب درانی کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ہاں وہ آپ کی حالت کے بارے میں نہیں لا علم ہے، پاشا سر جھکائے بولا تو رایان نے اپنی بہن کی اذیت محسوس کرتے سختی سے نچلا لب کاٹا، یہاں تک کہ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہونے لگا۔ تو تم یہاں کیوں ہو؟ تمہیں پری کے پاس ہونا چاہیے تھا نا؟ اسے پریسا کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے اس کی شہزادی بہن کس اذیت میں ہوگی۔ پریشان مت ہو براڈ، میں نے پری کو نیند کی دوائی دے کر سلا دیا ہے، ان کے دماغ کے لیے سکون بہت ضروری تھا، اب بھی میں بس نکلنے والا تھا۔ پاشا سنجیدگی سے بولا تو رایان آنکھیں موند گیا جس کا مطلب تھا وہ اب کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سب وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ شجاع، بابا اور فائق کہاں ہیں؟ وہ 2 دن سے گھر نہیں آئے، مائرہ فکر مند سی کمرے میں داخل ہوتے بولی، جبکہ شجاع کو ابھی تھانے سے فون آیا تھا جنہوں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ فائق نے رایان پر گولیاں چلا کر اسے مارنے کی کوشش کی ہے جبکہ بابا پریسا کے مجرم ہیں۔ بابا نہ صرف یہ بلکہ وہ دونوں ایک ایلومیناتی تنظیم کے رکن ہیں جو بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ لب بھیجتے بولا تو مائرہ صدمے سے دنگ کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ سادہ سی لڑکی تھی، یہ ساری باتیں شجاع تو جھیل گیا تھا مگر وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ خود کو سنبھالیں مائرہ، اس کنڈیشن میں آپ کا اسٹریس لینا ٹھیک نہیں ہے، میں سب دیکھ لوں گا، آپ خود کو سنبھال لیں۔ شجاع نے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے تیزی سے آگے بڑھتے اسے سنبھالا۔ اب کیا ہوگا شجاع؟ بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ سب کس نے بتایا آپ کو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مائرہ کا دل ہول رہا تھا، وہ جانتی تھی فائق غلط صحبت میں پڑا ہوا ہے مگر حسیب درانی کے متعلق وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مائرہ میں خود کچھ نہیں جانتا تو آپ کو کیا بتاؤں گا؟ آپ پلیز خود کو سنبھالیں، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں بابا اور فائق سے ملنے۔ شجاع نے اسے
اسے لا کر صوفے پر بٹھایا اور پانی پلاتے خود باہر نکل گیا۔ جب اس نے تابندہ بیگم کو ساری بات بتائی تو وہ بھی مائرہ کی طرح دل تھام گئی۔ ایک طرف بھائی کا بھیانک روپ تو دوسری جانب بیٹے کی حرکت، وہ ساکت سی جہاں کی تہاں رہ گئی۔ دوسری جانب حسیب درانی کو جیل میں بند پوری رات گزر چکی تھی۔ ان کے اور فائق کے خلاف اتنے ثبوت تھے کہ کوئی چاہ کر بھی انہیں وہاں سے نکال نہیں سکتا تھا، اور پھر وہ خود بھی زبان سی چکے تھے۔ فائق نے تو تھوڑی سی مار کے بعد اپنے گناہ کا اور دھندوں کا اعتراف کر لیا، مگر حسیب درانی گونگے بہرے بن چکے تھے۔ شجاع نے وہاں آ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شجاع نے ان کی ضمانت کے کاغذات تیار کروانے چاہے، مگر بہت کم آثار تھے کہ انہیں جیل سے نکلنے دیا جاتا۔ شجاع صبح سے شام تک یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ کرتا رہا، مگر سب بے سود۔ شاید مجرم کے گرد پھندا کسنے کا وقت ہو چکا تھا۔ بلیک جھلملاتی اسٹائلش میکسی میں میش کا وجود بھی دمک رہا تھا۔ ایک تو وہ تھی ہی اتنی حسین کہ جو ایک بار دیکھ لیتا پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اب بھی وہ اینڈریو کے ساتھ پارٹی میں داخل ہوئی تو کتنی ہی نگاہیں اس کے معصوم حسن پر ساخت ہو گئی تھی۔ Who is this pretty woman, اینڈریو؟ یہ حسین عورت کون ہے اینڈریو؟ رشین مافیا کی ایک گینگ کا سربراہ اینڈریو کے قریب آ کر رکا، جس نے خود ایک حسین سی لڑکی کی کمر میں بازو حائل کر رکھا تھا۔ She is my lucky charm and don't insult her by calling her woman. She is just a little girl. یہ میری خوش قسمتی ہے اور اسے عورت کہہ کر اس کی بے عزتی مت کرو، یہ تو چھوٹی سی لڑکی ہے۔ اینڈریو محبت پاش لہجے میں بولا تو میش نے دانت پیسے۔ You are right. She is really beautiful. تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بہت حسین ہے۔ اس شخص کی غلیظ ہوس بھری نظروں سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی میش کو۔ تھینک یو سر، اٹس این آنر۔ شکریہ سر، یہ ایک اعزاز ہے۔ بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے اس نے کس دل سے کہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اینڈریو اسے مختلف گینگز کے سربراہوں سے ملوا رہا تھا، جبکہ دانی اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ میں لگے کیمرے سے سب کے نام اور شکلیں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ اینڈریو، ان پارٹیوں کو چھوڑو، تم جانتے ہو نا پرسوں پیول آ رہا ہے، کیا سب تیاریاں مکمل ہیں؟ ڈیول کافی دیر سے اسے میش کے ساتھ یہاں سے وہاں گھومتے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے اس سب سے الجھن ہونے لگی تو بے ساختہ اس کے قریب چلا آیا۔ سب کچھ تیار ہے، تم فکر مت کرو، پرسوں ہماری ڈیل ضرور ہوگی۔ اینڈریو بالکل پرسکون تھا اور اس کا یہی سکون ڈیول کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ یاد رکھنا اینڈریو، اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو پیول ہم دونوں کو وہاں لے جا کر مارے گا جہاں سے ہماری خبر نہیں ہوگی کسی کو۔ ڈیول اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، مگر جس میں شاید کامیاب بھی رہا تھا۔ اینڈریو نے فکر مند ہوتے وائن کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پیول کا تو پتہ نہیں، مگر سنگا اس بار تم تینوں کو وہاں بھیجیں گے جہاں تم تینوں جیسے ہزاروں کمینے موجود ہیں۔ جہنم تم تینوں کے انتظار میں ہے۔ میش آنکھوں میں سرد پن اور غصہ لیے ان دونوں کو گھور رہی تھی، جبکہ ہونٹوں پر سنجیدگی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں جانتا ہوں پیول خوشی خوشی یہاں سے جائیں گے۔ اینڈریو نے اس کے ساتھ ساتھ شاید خود کو تسلی دی تھی۔ ایسا ہی ہو تو بہتر ہے، ورنہ انجام جانتے ہو تم۔ ڈیول ایک سلگتی نگاہ میش اور اس پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ سالہ کمینہ، اینڈریو نے زیر لب ڈیول کو کئی ساری گالیوں سے نوازا تھا۔ کیا ہوا سر، سب ٹھیک ہے نا؟ میش ان دونوں کے درمیان کی سرد جنگ سے اچھی طرح واقف تھی، مگر پھر بھی خود کو معصوم بنائے رکھا۔ ہونا کیا ہے، یہ سالہ ڈیول ہم دونوں کی نزدیکی سے جلتا ہے، اسی لیے خواہ مخواہ مجھے ڈرانے آیا تھا، مگر یہ جانتا نہیں میں بھی اینڈریو ہوں۔ اینڈ یو نو کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اینڈریو اس طرح سے لب و لہجے میں بولا تو میش مسکرا دی۔ بالکل آپ اینڈریو ہیں، اسی لیے تو میں آپ کے نزدیک ہوں۔ وہ بے وقوف تھا، تبھی آسانی سے میش کے جال میں پھنس گیا تھا، مگر کم بے وقوف تو ڈیول بھی نہیں تھا۔ تم دونوں کا وقت قریب ہے نمونو، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ جو اس کا گلاس لبوں سے لگاتے میش نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ اس سارے کھیل کے کلائمیکس کا وقت آ چکا تھا۔ دوسری طرف گڈ مارننگ پرنسس، نیند ٹھیک سے آئی آپ کو؟ پاشا واپس مینشن پہنچا تو پریسا کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتے اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ اداس سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پاشا اپنے لہجے کو پرجوش بناتا اس کے قریب چلا آیا۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے سلیپنگ پلز دے کر پوچھ رہے ہیں نیند ٹھیک سے آئی یا نہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں 12 سالوں سے میری نیند ان پلز کی ہی
मरहून मिन्नत है। वो उदासी से बोली तो पाशा ने आगे बढ़ते उसके बालों पर प्यार रख किया। एक बार मेरी बनकर पूरे हक से अपने दीवाने की पनाहों में आ जाए। वादा करता हूँ आपको इन पिल्स की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने दूंगा। उसका सर सहलाते जैसे खुद से वादा किया था। मैं एक नफ्सियाती मरीज़ा हूँ पाशा, आपको मुझे पाकर भी कोई खुशी हासिल नहीं होगी। आपकी सारी उम्र मेरी ये खुद साख्ता उदासी ख़त्म करने में गुजर जाएगी। फरीसा सर्द महरी से इस पल खुद का ही मजाक उड़ा रही थी। मोहब्बत बड़े बड़े मरीजों को शफा बख्श देती है जाने पाशा। मैं आपको उदासी के मर्ज से निकाल कर मरीज़ मोहब्बत बना दूंगा। फिर आप मेरे संग हंसेंगी भी और मुस्कुराएंगी भी। मुकाबला सख्त था। एक जानिब सालों की अजियत थी तो दूसरी सिमत मोहब्बत की इंतहा थी। मैं नहीं जानती उस पल मुझे आपकी उम्मीदों पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में कुछ इल्म नहीं मुझे। वो हर बार पाशा के लफ्ज़ों के सहर में जकड़ी जाती थी और भूल जाती थी उसे क्या जवाब देना होगा। आप अपने इन नाजुक लबों से सिर्फ इंशाअल्लाह कह दे, बाकी का काम मेरा रब और मेरी मोहब्बत के ज़िम्मे है। वो सच में लफ्ज़ों का सौदागर था या शायद हर मोहब्बत करने वाला लफ्ज़ों को तराशना सीख जाता है। ये सब छोड़े, देखें मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाया हूँ, वो भी अपने इन खूबरू हाथों से। वो शरारत से लब दबाते बोला तो फरीसा के लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे, जिसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं था। अब तो आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। फरीसा पहली बार हल्की सी शरारत के संग बोली तो पाशा को खुशगवार हैरत हुई। इसका क्या मतलब हुआ भाई? आपके नज़दीक मैं खूबसूरत नहीं हूँ? पाशा मसनूई खुफगी से बोला। इस पल वो अपनी खुशबख्ती पर नाजा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी वो यूं अपनी मोहब्बत के रूबरू बैठा होगा बिना किसी रुकावट के। मुझे क्या मालूम मैंने कौन सा आपको देखा है? परिसा का दिल एक पल को धड़का तो वो रुख फेर गई, जबकि पाशा उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख मुस्कुरा दिया। क्या सच में नहीं देखा आपने मुझे? वो जानता था भले ही उसने कभी ज़ाहिरी आंखों से पाशा को नहीं देखा, मगर कल रात देखा था जब पाशा उसे सुला रहा था। तब परी ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और बेसाख्ता उसके नपोश महसूस करने लगी थी। नहीं देखा। परीसा अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा हो गई। वो खुद भी नहीं जानती थी किस तरह उसने उसके नकोश छूते अपने जहन में उसका खाका खींचा था। तो अब देख ले, जाने जिंदगी आपका ही हूँ, पूरे का पूरा हक से महसूस करे। यह आपके दीवाने के लिए एजाज होगा। पूरे हक से उसका हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रखा। परीसा का दिल धड़क धड़क कर पागल होने को था। वो खुद अपनी हालत पर खौफजदा हो गई। मैं कल जो उसने हरकत की थी वो पिल्स की खुमारी में की थी। अब होश हवास में ऐसा करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। घबराए मत परी, मैं मजाक कर रहा था, आप रिलैक्स हो जाए। पाशा उसकी हालत देखता उसकी हथेली मोहब्बत से चूमते नरमी से बोला। उसकी उसी नरमी पर परीसा पिघल जाती थी। नम होती आंखों के साथ उसके नकोश छूने लगी। पाशा उसकी हरकत पर साके तो जामिद रह गया। आप बहुत अच्छे हैं पाशा, बहुत अच्छे, वो नम आवाज़ में बोली तो पाशा नरमी से उसे खुद से लगा गया। आई एम ऑनर माई डियर प्रिंसेस, उसके बालों पर लब रखते नरमी से कहा, जबकि परीसा रोते हुए शायद अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। पाशा ने भी उसे रोने दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।